اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک بار پھر ماہ محرم الحرام شریف کا بابرکت باعظمت عظیم ماہ مبارک عطا فرمایا، کیونکہ یہ وہ عظیم ماہ مبارک ہے کہ جس ماہ مبارک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھرانے نے، آپ کی اہل بیت نے، بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، آپ نے اس عظیم دین کی خاطر اسی ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو جام شہادت نوش فرمایا، اور اس دین محمدی کی خاطر، دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے آپ نے 72 تن اس دین کی خاطر قربان کر دیے۔ اور دیکھیں، یہ ہم پر اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم ماہ مبارک میں یہ لمحے، یہ گھڑیاں پھر عطا فرما دی ہیں کہ جس ماہ مبارک میں وہ حسین کے جو اس کائنات میں پیدا ہوئے، اس کائنات میں تشریف لے کر آئے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پیغام گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر میں آپ کی عظیم بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر میں عظیم شہزادہ حسین پیدا ہوا ہے، کہ وہ حسین کے جس کا نام اس زمین پر نہیں رکھا گیا بلکہ ان کا نام حسین آسمانوں پر رکھا گیا ہے۔ اور آقا دو جہاں جب تشریف لے کر آئے تو آپ نے آ کر امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھایا، اور جب گود میں اٹھاتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی امام حسین کے گردن کا بوسہ لیتے ہیں، پھر گردن کا بوسہ لیتے ہیں، تو آپ کی بیٹی پاک دامنہ بیٹی سیدہ زہرا پاک عرض کرتی ہیں کہ ابا جان، جب بندہ اپنے نواسے کو، اپنے بیٹے کو پیار کرتا ہے تو وہ تو اس کے رخسار کا بوسہ لیتا ہے، تو ابا جان آپ جب سے تشریف لائے ہیں اپنے نواسے کے گردن کا کیوں بوسہ لے رہے ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے، ماں زاغ کے کاجل والی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، میں نے جب اپنے بیٹے حسین کو اپنی گود میں اٹھایا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے میرے اس نواسے کے کربلا کے مناظر میرے سامنے آ گئے، کہ جب میرے اس نواسے نے میرے اس دین کی خاطر اسی گردن پر یزیدیوں کے وار برداشت کرنے ہیں، تو سیدہ زہرا پاک فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا ابا جان، کیا جس وقت ہمارا یہ عظیم شہزادہ حسین اس دین محمدی کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرے گا تو کیا اس وقت وہاں پر آپ ہوں گے یا میں ادھر موجود ہوں گی؟ تو شاعر کہتا ہے کہ اس وقت جب امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اس وقت کوئی بھی ادھر ہم میں سے موجود نہیں ہوگا، بلکہ امام حسین علیہ السلام اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کریں گے، اپنے معصوم بچے کو بھی اس دین پہ قربان کروائیں گے، نوجوان بیٹے کو بھی قربان کروائیں گے، اور قربان کروا کر پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ یہی کہیں گے کہ مولا اگر تیری اسی میں رضا ہے کہ میں اس دین کی خاطر اپنے نوجوان قربان کرواؤں، یا مولا تیری یہ رضا ہے کہ حسین اپنا معصوم ادھر شہید کروائے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے، تو مولا اس میں میری بھی یہی رضا ہے جس میں مولا تیری رضا ہے۔ واہ حسین، تیرے نصیب پر، تیرے مقدر پر قربان جائیں کہ جس حسین علیہ السلام نے اس دین کی خاطر اپنے
نوجوانوں کو، معصوم بچوں کو اس دین پر قربان کروا کر چہرے پر پریشانی کے عالم نہیں ہے، پریشانی کے اثرات نہیں ہیں، بلکہ خوش ہو رہے ہیں کہ مولا تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا ہے، کہ مولا تو نے میری آل کو، میری اولاد کو اس قابل سمجھا ہے کہ تو نے اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہماری جانوں کے نذرانے لیے ہیں، تو مولا میں بھی اس پر راضی ہوں جس پر مولا تو راضی ہے۔ تو شاہ است حسین بادشاہ است حسین، یہ وہ حسین ہیں کہ جن کے الفاظات، جن کے ملفوظات، جن کی شان سلطان الہند حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی نگاہ سے 90 لاکھ سکھوں کو مسلمان کر دیا ہے۔ وہ ہستی امام حسین علیہ السلام کی شان میں کیا الفاظ فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، کہ واہ حسین تو نے اس دین کی خاطر اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، لیکن پریشانی نہیں ہے، آپ پریشان نہیں ہو رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، پیدا ہوتے خوشخبریاں مل رہی ہیں، جبرائیل امین آ کر آقا دو جہاں کی بارگاہ میں یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ وہ عظیم نواسہ اپنی گود میں اٹھا کر آپ بیٹھے ہیں جس نے کربلا کی سرزمین پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے منہ مبارک میں اپنی عظیم زبان مبارک کو داخل فرمایا۔ جب سرکار کی زبان مبارک امام حسین علیہ السلام کے منہ مبارک میں داخل ہوتی ہے تو آپ اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں تو عاشق کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا عشق یہ تھا، آپ یہ چاہتے تھے کہ جب حسین زمین پر پہلی نگاہ کھولے، اپنی نظروں کو اٹھائے تو اور کوئی نظر نہ آئے، اگر نظر آئے تو سب سے پہلے رخ مصطفیٰ نظر آئے۔ واہ حسین تیرے نصیب، تیرے مقدر کہ اگر نگاہ اٹھی ہے، نظریں کھلی ہیں، کسی عام انسان پر نہیں بلکہ دونوں جہاں کے عظیم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر نگاہیں کھلی ہیں۔ آپ کا پیدا ہونا بھی با کمال ہے، آپ کا بچپن لڑکپن بھی کمال ہے کہ اگر آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں تو آپ کی کمر پر آ کر حسین بیٹھ جائیں تو آقا دو جہاں ایک بار کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، 3 مرتبہ کہنے والے الفاظ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 72 بار کہہ گئے۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں جب میرے کندھوں پر، میری کمر پر حسین آ کر تشریف فرما ہوئے، ادھر سے میرے رب نے جبرائیل امین کو بھیج دیا، فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کہ تیرے کندھوں پر کوئی عام ہستی موجود نہیں ہے، تو سجدے میں ہے، تیری کمر پر کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس نے تمہارے ہی دین کی خاطر 72 تن قربان کرنے ہیں، تو جب تک میرا حسین اترنا نہ چاہے تو اے محمد میرے لیے میرے سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ واہ حسین تیرے مقدر پر قربان کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر جلوہ فرما ہو، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں تو خطبہ چھوڑ کر منبر سے نیچے تشریف لے جاتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم پریشان ہو گئے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کیوں چھوڑا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمانے کے دوران کیوں آپ نیچے تشریف لے کے گئے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کبھی گرتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو آقا دو جہاں نے جب دیکھا نا کہ میرا حسین کبھی زمین پر گر رہا ہے، کبھی کھڑا ہو رہا ہے،
تو آپ نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے خطبہ چھوڑ دیا، منبر چھوڑ دیا، جا کر امام حسین کو آپ نے جا کر اٹھایا، اپنی باہوں میں لیا اور بتایا کہ اے لوگو، یہ میں نے جس ہستی کے لیے خطبے کو چھوڑا ہے، جس ہستی کے لیے میں نے منبر کو چھوڑا ہے، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی شانوں والی ہستی ہے، بڑی عظمت والی ہستی ہے کہ اگر آقا دو جہاں کی کمر پر امام حسین علیہ السلام سوار ہوں، ادھر سے حضرت عمر فاروق آ جائیں اور آ کر کہیں کہ واہ کیا سواری ہے، تو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر تجھے سواری تو نظر آتی ہے، پر دیکھ تجھے سوار نظر نہیں آ رہا کہ میرے اوپر سوار کیسا ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے کہ جس نے دین محمدی کی خاطر، دین محمدی کا پرچم بلند کرنے کی خاطر آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور آپ کا جان کا نذرانہ پیش کرنا کیسا با کمال ہے، کیسا عظیم ہے کہ آپ کا جسم زخموں سے چور ہے، تیر تلواروں کے وار ہیں، لیکن ادھر عصر کی اذان ہوتی ہے، نماز عصر کی اذان ہوتی ہے، فرماتے ہیں یزیدیو ٹھہر جاؤ، حسین کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام اسی خون میں لت پت، بلکہ اس شاک فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اسی خون سے وضو فرمایا اور آپ نے نماز عصر کو ادا فرمایا، اور ان یزیدیوں کو دیکھو کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو سجدے کی حالت میں دیکھا تو کہا حسین آج تیری نماز لمبی ہو گئی ہے، آپ نے امام حسین علیہ السلام کو نماز کی حالت میں شہید کیا، لیکن آپ کا سر تن سے جدا کر کے نیزے کی نوک پر چڑھایا، یہ سمجھ کر کہ آج ہم جیت گئے ہیں، آج ہم جیت گئے ہیں، نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حال ہار گئی ہے، لیکن جب نیزے پر حسین کا سر چڑھا کر یزیدی للکارتے ہیں نا، تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور نیزے کی نوک پر چڑھ کر امام حسین علیہ السلام کے تن سے جدا ہو کر آپ ادھر بھی چڑھ کے اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے کہ اے یزیدیو تم تو ہمارا تن سے سر جدا کر کے یہ کہتے ہو نا کہ ہم نے حسین کو شہید کر کے، امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے ہم جیت گئے ہیں اور حسین ہار گیا، نہیں بلکہ حسین کا سر تن سے جدا کر کے آپ جیتے نہیں ہیں، بلکہ جیتا پھر بھی حسین ہی ہے، جیتا کل بھی حسین تھا، جیتا آج بھی حسین ہی ہے، تو حسین پر ہماری جان بھی قربان ہے، ہماری آل بھی قربان ہے، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی جتنی شان بیان کی جائے اتنی کم ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس ہستی کا ذکر خیر کر کے ان کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے نذرانہ پیش کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم ہستی کا صدقہ جب ہمیں موت آئے تو زبان پر کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔